میرے دوستو، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج اس آیت کریمہ کے ضمن میں آپ سے گفتگو کروں۔ میرے دوستو، ایک تو یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے نبی کی شان بیان کروں، اور ایک یہ ہے کہ کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی لبیب، کوئی فقیہ، کوئی علامہ، کوئی فہامہ، کوئی مفکر، کوئی مدبر، کوئی محقق، کوئی شیخ الحدیث، کوئی شیخ التفسیر، کوئی غوث، ولی، کتب، ابدال نبی کی شان بیان کرے، اور ایک یہ ہے کہ خدا خود عرش پر اپنے نبی کی شان بیان کرے۔ اور آج میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ حضرات کو نبی کی وہ شان سناؤں جو خدا نے خود عرش پر اپنے نبی کی شان بیان کی ہے۔ میرے دوستو، دنیا میں انبیاء تو بہت آئے ہیں، لیکن جو بھی آیا ہے ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت شیش علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ زکریا علیہ السلام کی سیرت کا آغاز بھی ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت زکریا کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہی ہوا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز بھی ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی سیرت کا آغاز بھی ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جب ہم نظر اٹھاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی پیدائش کے بعد ہی ان کی سیرت کا آغاز ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا، حتیٰ کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ لیکن میں قربان جاؤں اپنے نبی پر کہ ان کی پیدائش تو بعد میں ہوئی، لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا۔ ان کی سیرت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے ہو چکا تھا۔ ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز ہود علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا۔ ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز حضرت یونس علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا۔ ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز داؤد علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا۔ ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز
شیش علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے ہو چکا تھا۔ ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز موسیٰ و ہارون کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا۔ ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز یعقوب و یوسف علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا۔ ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے ہو چکا تھا۔ پھر اسی کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام کا جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اپنے بیٹے کو ایک وصیت کی اور کہا کہ اے میرے بیٹے، اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے، اگر تجھے کوئی حاجت پیش آ جائے تو اللہ سے محمد کا واسطہ دے کر مانگنا، بیٹا تیرا کام ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ اے ابا جان، یہ محمد کون ہے؟ محمد کو تو میں نہیں جانتا، یہ نام تو میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ تو بیٹا جب یہ سوال کر چکا تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے سن لے، بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر محمد نے دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ کائنات بنائی نہ جاتی، اگر محمد نے دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ دنیا کا نظام سجایا نہ جاتا، اگر محمد نے دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ کائنات کا نظام سجایا نہ جاتا، بلکہ میں اس سے بڑھ کے کہوں کہ اگر محمد نے دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کوئی باپ نہ ہوتا، کوئی اولاد نہ ہوتی، اگر محمد نے دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کوئی ماں نہ ہوتی، کوئی اولاد نہ ہوتی، اگر محمد نے دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کوئی امیر نہ ہوتا، کوئی غریب نہ ہوتا، اگر محمد نے دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کوئی کالا نہ ہوتا، کوئی سفید نہ ہوتا، اگر محمد نے دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کوئی پیر نہ ہوتا، کوئی فقیر نہ ہوتا، اگر محمد نے دنیا میں نہ آنا ہوتا کوئی نیک نہ ہوتا، کوئی بد نہ ہوتا، اگر محمد نے دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ آسمان نہ ہوتا، یہ زمین بھی نہ ہوتی، اگر محمد نے دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کوئی مسلمان نہ ہوتا، کوئی ہندو، کوئی کافر نہ ہوتا، اگر محمد نے دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کوئی صحابی نہ ہوتا اور کوئی شیعہ لعنتی نہ ہوتا، اگر محمد نے دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کسی چیز کو بھی رب تعالی وجود نہ دیتا، اگر محمد نے دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ مساجد نہ ہوتی، یہ مدارس بھی نہ ہوتی، اگر محمد نے دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کوئی امام نہ ہوتا، کوئی مقتدی نہ ہوتا، اگر محمد نے دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کوئی غوث ولی قطب ابدال نہ ہوتا، اگر محمد نے دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کوئی استاد نہ ہوتا، کوئی شاگرد نہ ہوتا۔ اے میرے بیٹے، یہ سب چیزیں حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے یہ سب چیزیں محمد مصطفیٰ کے واسطے رب نے بنا کر سجائی ہیں۔ میرے دوستو، یہی معنی ہے اس آیت کریمہ کا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے فکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری ذات کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری ہر بات کو اونچا کر دیا۔ میرے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، جب میں جنت میں گیا تو جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا پایا محمد الرسول اللہ۔ جب میں جنت کے اندر چلا گیا تو جنت کے اندر جا کے جنت کے درختوں کے پتوں پہ میں نے لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب میں جنت کی حوروں کی طرف نظر اٹھاتا ہوں تو جنت کی حوروں کے ماتھوں پہ میں نے لکھا ہوا پایا محمد الرسول اللہ۔ میرے دوستو، اسی کو دیکھ کر ایک شاعر اپنے اشعار میں انہی باتوں کو کچھ یوں نقل کرتا ہے، تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں عزامیں، تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں عزامیں، ہے نام انہی سے ملا نام محمد، فرماتے ہیں آدم کے مجھے خلد بری میں، لکھا ہوا تو باپ ملا نام محمد، اس نام کی لذت دل